میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آج بانی رہنما مجھے سب پکارتے ہیں گلگت بلتستان میں، میری پہچان پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، ہم اپنے قائد سے جب ملتے ہیں تو ہم چارج ہوتے ہیں۔ جو مینار پاکستان کا جلسے نے ثابت کیا ہے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ تو گاڑیوں میں اوپر نمبر پلیٹ چھپا کے گئے تھے، ہم اوپن گئے ہیں۔ الحمدللہ ہم فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اپنے قائد کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ وہ چھتری والے لوگ تو یہ ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں ابھی شانتی ہوگا۔ حلقہ نمبر 1 کی عوام کی بدقسمتی ہے، یہ تو سیٹ بھی نہیں، ایک کلوٹ بھی نہیں بنایا آج تک۔ آپ کو پتہ ہے، میرے خیال میں 3 سال ہو گئے۔ اس زمانے میں عمران خان نے ایک تقریر کی، اس کے بعد یہاں ہم نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں JMN اور میں ہوں محمد عالم۔ پروگرام ہے ہمارے مہمان، اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے بانی رہنما ظہیر الدین بابر۔ ظہیر الدین بابر صاحب، پروگرام ہمارے مہمان میں خوش آمدید۔ ظہیر الدین بابر صاحب، یہ بتائیں کہ PTI گلگت بلتستان کے بانی رہنماؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ PTI گلگت بلتستان آپ نے کب جوائن کی، اور جب آپ نے PTI کو جوائن کیا تو اس زمانے میں آپ کے ساتھ آپ کے دیگر ساتھی کون تھے، اور اس زمانے میں PTI کی پوزیشن گلگت بلتستان کے اندر کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عالم صاحب، آپ اور آپ کا میڈیا نیٹ ورک JMN کا۔ تو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان میں بنی 2007 اور 8 کے درمیان۔ اس زمانے میں میرے ساتھ میرے دوست صابر حسین، طفیل احمد، معوذ الدین، شاہ ناصر، اور مختلف اضلاع میں، مختلف ضلعوں میں، بلتستان میں سید امیر شاہ کاظمی اور دلشاد، اور گزر کے اندر ایوب بھائی، اور دیامر کے اندر شیر عالم بٹور صاحب، اور مختلف لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ اس زمانے بہت کم تھے۔ تو اس زمانے میں عمران خان نے ایک تقریر کی، اس کے بعد یہاں ہم نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو ہم نے سب نے مل کے یہ سب، آج گلگت بلتستان میں آج پارٹی، اس زمانے میں لوگ کہتے تھے عالم صاحب کہ یہ ٹانگا پارٹی ہے، تو فلان کی ہے، کرکٹ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اس زمانے میں ہم نے فیصلہ صحیح کیا۔ تو 12 13 سال 14 سال ہو گئے ہمارے تحریک انصاف کے اندر عمران خان کے ساتھ۔ اس زمانے سے لے کے آج تک تو ہم نے محنت کی، آج ہم اس محنت کا پھل گلگت بلتستان کے عوام۔ صحیح۔ اچھا ظہیر الدین بابر صاحب، آپ نے جن لوگوں کا نام یہاں پہ لیا کہ یہ بانی رہنما تھے آپ کے ساتھ، اور آج جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں ان میں سے کسی کا آپ نے نام نہیں لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بعد میں آئے ہیں یہ چھتری سے اترے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، جنرل الیکشن میں حلقہ 1 سے آپ امیدوار تھے، آپ کو ٹکٹ بھی نہیں ملا۔ PTI کی پالیسی بھی حلقہ 1 میں عجیب رہی۔ جس امیدوار کو وہاں سے PTI کا ٹکٹ ملا تھا، PTI کی جو قیادت ہے اس نے کھل کے ان کی سپورٹ بھی نہیں کی، اور ایک عجیب سا ڈرامہ وہاں پہ چل رہا تھا۔ تو یہ ڈرامے کون چلا رہا تھا، اور کیوں وہ ڈرامے چل رہے تھے وہاں پہ؟ عالم صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے، ایک ٹکٹ تو جوہر صاحب کو ملا نومل کا، تو ایک ٹکٹ کا ایک سسٹم، ایک پروسیس کے اندر جا کے پھر ٹکٹ ملتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، وہ 5 بندوں نے، ایک عورت نے بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کی، ہم نے وہاں ٹکٹ اپلائی کی، اور بعد میں MWM تو پہلے سے ہمارے ساتھ کولیشن میں تھی، تو ان لوگوں نے حلقہ ہمیں چھوڑا۔ تو بعد میں یہ اسلامی تحریک کا بھی ذکر ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کوئی الائنس کر رہے ہیں، تو اس حساب سے حلقہ نمبر 1 ہم وہ سوچ رہے تھے کہ ہم اسلامی تحریک کو دے دیں۔ تو بعد میں پتہ نہیں ہے کس اس پہ نہیں ہوا، پھر ٹکٹ کا وہ جوہر صاحب کو وہاں سے ٹکٹ ملا۔ تو اس کے بعد ہم نے پوری محنت کی، جوہر صاحب نے بھی محنت کی، ورکر نے بھی محنت کی۔ تو آپ کی بات صحیح ہے، وہاں ڈما ڈول وہ مرکزی نہیں، وہ ایک مخمصے کی صورتحال وہاں پہ موجود تھی۔ کبھی کہہ رہے تھے کہ ٹکٹ ہولڈر کو ڈرا کیا گیا ہے PTI کے امیدوار کو، کبھی کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن آخری لمحات میں آ کے پھر آپ کا جو امیدوار ہے وہ الیکشن لڑا، اور بری طریقے سے ان کو وہاں سے شکست ملی۔ تو یہ کچھ سچویشن وہاں پہ تھی۔ تو اس کے ذمہ دار آپ کن لوگوں کو آپ ٹھہراتے ہیں؟ آپ مرکزی قیادت کو ٹھہراتے ہیں، یا لوکل جو قیادت تھی گلگت بلتستان کی ان کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے، اس زمانے میں ہم نے کوئی وہ نہیں کیا کہ جوہر صاحب بھی مرکزی قائدین کو پکڑ کے یہاں حلقے میں، مطلب محنت نہیں کی اس زمانے میں۔ جس الیکشن کے ٹائم میں ہم نے جو الیاس بھائی بھی ہمارے ساتھ، ہم روزانہ جوہر بھائی خود
हम मेहनत कर रहे थे बस यानी इस इलेक्शन वजह से कैंपेन सही नहीं चली, इसका इलेक्शन मतलब ये है कि कैंपेन सही मरकज नहीं से आपके चली कायदीन आए थे, उन्होंने कोई सही कैंपेन नहीं चलाया हल्का एक में, इसकी वजह हल्का ये एक और उसकी वजह से आज हम लास्ट पे जा रहे हैं हल्का एक वाले। तो सीट भी नहीं, एक कलवट भी नहीं बना आज तक, आपको पता है मेरे ख्याल में 3 साल हो गए, एक कलवट भी नहीं बना। तो हम हल्का लंबा एक की आवाम की बदकिस्मती है ये कि हर वक्त हमारे हल्के के साथ ये कभी मजहबी लोग लाके, कभी अपोजिशन वाले जीत के, तो इस तरह के। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, आप ये बताएं कि आपने पीटीआई के लिए अपनी ज़मीन और जायदाद भी ख़त्म की, मगर ताहाल आपको हुकूमत की तरफ से कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला, फिर भी इस जुनून को लेकर आप पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? आलम साहब, असल में हम तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखने वालों में से हैं, तो हमारी एक मोहब्बत है इमरान खान से, उस पार्टी के साथ, वहाँ मरकज़ी कायदीन के साथ हमारा एक लगाव है, हमारा एक तारुफ़ है, वहाँ अच्छा तारुफ़ है। तो एक सोच फ़िक्र दिया इमरान खान ने। इमरान खान हमारा आने वाले मतलब हमारे बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, तो इसलिए हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। ना हम कोई ओहदा हमें चाहिए, ना हमें कोई झंडा चाहिए, ना कोई पोर्टफोलियो। हमने जो मेहनत की थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2007 और 8 से ये मेहनत स्टार्ट की। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान मुल्क का वज़ीर आज़म बना, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना, और आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक। आज हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि आज हम उसी पोस्ट पे बैठे हैं। अच्छा, ये बताएं कि अफसोस होता है, दुख होता है ये देख के कि बानी रहनुमाओं को जो है वो खुड्डे लाइन लगाया गया है, जबकि छतरी से उतरने वालों को बड़े ओहदों से नवाजा गया? नहीं, इस तरह की बात भी नहीं है आलम साहब के मैं हर मिनिस्टर्स में चीफ मिनिस्टर्स हमें रिस्पेक्ट देते हैं, इज़्ज़त देते हैं हमें। ये बात आपकी वो बात है कि कोई ओहदा, कोई वो पोर्टफोलियो नहीं मिला, तो छतरी वाले लोग तो ये हर पार्टी के अंदर होते हैं। तो इंशाअल्लाह इसमें अभी शांति होगा इंशाअल्लाह। ये इस दफ़ा तमाम चीज़ों का जो है वो डिस्कस हुआ है, तो इंशाअल्लाह आगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी टिकटें इमरान खान साहब खुद देंगे, और पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान साहब खुद टिकटें दे रहे हैं, अपने हाथों से टिकट दे रहे हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि हालिया दिनों ज़मान पार्क लाहौर में भी आपने खान साहब की सपोर्ट की, वहाँ पे आप मौजूद थे, गोलियाँ चल रही थी, आंसू गैस के शेल को रोकने के लिए आप खान साहब की गाड़ी से लिपट कर अपनी जान की बाजी लगाकर खान साहब को बचा रहे थे, जबकि 2 या 3 या 4 मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद थे। बाकी जो मिनिस्टर साहिबान और दीगर अहदेदारान, अच्छा ये जो हमारे कोऑर्डिनेटर साहिबान हैं, वो मज़े से गिलगित और इस्लामाबाद में बैठे हुए थे। तो आखिर क्या ऐसी आपकी मोहब्बत है कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी आप यहाँ से जाके लाहौर में भी आप अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं खान साहब के लिए? मैं लोगों की वो नहीं करूँगा कि जो मिनिस्टर साहिबान मेरे साथ थे, हम साथ थे, सैयद सुहेल अब्बास शाह और शाह महलून साहब, और मैं जब इमरान खान मुश्किल टाइम में हम खड़े थे, तो इंशाअल्लाह हम ये हाफिज़ हफीज़ुर रहमान और अमजद एडवोकेट हमारे गिलगित बल्तिस्तान में एक नून लीग और एक पीपल पार्टी का एक सदर, दोनों अगर इनके कायदीन भी मुश्किल हालात में होते हैं तो ये भी पहुंच जाते हैं। तो पीपल पार्टी के दौर में लाटकाना तक ये यहाँ से निटको की बसें बुक करके फातिहा के लिए जा रहे थे, जलसे जुलूसों के लिए जा रहे थे, और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब भी तो गए थे नवाज शरीफ की तहरीक में, वो तो गाड़ियों में ऊपर ना नंबर प्लेट छुपा के गए थे, हम ओपन गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हम अपने कायद के साथ हम खड़े हैं। तो साबका द्वार में जो सियासी पार्टियां यहाँ से गई हैं सरकारी गाड़ियां लेके, वो नंबर प्लेट्स उतार के चले गए हैं, जबकि आप लोग सरकारी नंबर प्लेट्स लगा के यहाँ से वो तो मीटिंग्स हो रही थी वहाँ मिनिस्टर साहिबान की, रोज़ाना के हिसाब से मीटिंग्स थे, तो खान साहब के साथ तो लाजमी बात है, एक मिनिस्टर है वो अपना सरकारी गाड़ी उसके साथ, उसकी गनमैन उसके साथ, तो शोर शराबे भी मचाया। गिलगित पीडीएम वालों ने भी शोर मचाया कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर और हमारे मिनिस्टरान के ऊपर, तो ये जितना भी शोर मचाए, लेकिन इंशाअल्लाह हम इमरान खान के साथ मरने दम तक उसके साथ खड़े रहेंगे। हमने ये वादा किया है। इन चोरों और ढाकों का आखिर में ये पीडीएम 13 जमातें मिल के लूट रही है, और ये आने वाले मुस्तकबिल में ये सोच रहे हैं कि हम IMF से पैसे ला के वो भी चोरी करके खाने के लिए पीछे लगे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह इस तरह नहीं होगा। जो मीनार पाकिस्तान का जलसे ने साबित किया है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़े।
صحیح. اچھا ظہیر الدین بابر صاحب، یہ بتائیں، آپ اتنے مشکل حالات میں لاہور زمان پارک میں موجود تھے، رات دن آپ وہاں پہ کھڑے تھے، تو کبھی خان صاحب کے ساتھ کوئی 1 to 1 کوئی ملاقات ہوئی، کوئی تعارف ہوا دوبارہ سے؟ ویسے وہ جانتے تو آپ کو پہلے سے بھی ہیں. جی عالم بھائی، ملاقات میری 1 to 1 ملاقات ہوئی چیف منسٹر خالد خورشید صاحب. اس ملاقات میں وہ بھی تھے اور اپنا سید سہیل عباس شاہ اور شمس لون اور فتح اللہ صاحب بھی تھے. میں بھی تھا اس ملاقات میں. تو وہاں آپ نے پہلی جو بات کی مجھ سے، سب سے پہلے آپ نے سوال کی کہ آپ کے پرانے ساتھی. تو آج بھی میں فخر محسوس کر رہا ہوں عالم صاحب کے چیف منسٹر خالد خورشید صاحب نے خان صاحب کے سامنے بھی یہ الفاظ استعمال کی. میری تعارف اس نے جب کرایا، اندر گئے تو 5 سال میری ملاقات نہیں تھی خان صاحب کے ساتھ، تو اس نے تعارف کرایا. یہ ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے. خالد خورشید نے یہ کہا ہر مشکل میں. تو خان صاحب مسکرائے اور مجھے بلایا قریب. خان صاحب نے میری اس کے اوپر تھپکی بھی لگائی. تو اس نے کہا میں جانتا ہوں. تو دوسرے لوگ بھی تھے وہاں. تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. ہم اپنے قائد سے جب ملتے ہیں تو ہم چارج ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک. تو آپ اپنے قائد سے جب آپ ملتے ہیں تو ریچارج ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بتائیں کہ جب آپ کا انٹروڈکشن کروایا دوبارہ سے سی ایم گلگت بلتستان نے خان صاحب سے کہ یہ ظہیر الدین بابر بانی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں، تو صرف وہاں پہ جا کے آپ کا تعارف کروانا کافی ہے، یا کہ ان کو یہ چاہیے کہ آپ کو گلگت بلتستان حکومت کے اندر کوئی عہدہ دے، کوئی اچھی پوزیشن دے اگر آپ کی قربانیوں کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ عالم صاحب، میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آج بانی رہنما مجھے سب پکارتے ہیں گلگت بلتستان میں. میری پہچان پاکستان تحریک انصاف ہے. تو ہم اس مقام پہ آئے ہیں الحمدللہ. یہ عہدے، یہ مطلب گاڑیاں، یہ جھنڈے، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو کل انشاءاللہ آنے والا سیاست جو ہے لانگ ٹرم سوچ ہے، ایک فکر ہے ہم اپنے علاقے کے لیے. تو آج بھی میں اپنے علاقے کے لیے، اپنے حلقے کے لیے میں خدمت کرتا ہوں. جو بھی میرے ہاتھ سے آتا ہے کسی منسٹر صاحب کے پاس جا کے یا کسی چیف منسٹر ہو، تو کام ہم چھوٹے موٹے کام ہم نکالتے ہیں. آپ والی بات ہے، سب لوگ مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو عہدہ کیوں نہیں ملا. تو اس پہ وہ خیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. عہدہ کیوں نہیں ملا اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں. اچھا، نو کامنٹس. نو کمنٹس. صحیح. اچھا ظہیر الدین بابر صاحب، آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے، یہ بتائیں پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل پاکستان اور خاص کر گلگت بلتستان میں آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل تو آپ نے حالیہ مینار پاکستان کے لسا جو دیکھا، وہ پاکستان کا مستقبل ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا، گلگت بلتستان کا مستقبل بھی روشن ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی انشاءاللہ. اچھا، پاکستان میں بھی تحریک انصاف کی حکومت بنے گی اور گلگت بلتستان میں بھی تحریک انصاف کی حکومت بنے گی؟ جی انشاءاللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر گلگت بلتستان میں دوبارہ تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے تو سی ایم خالد خورشید صاحب ہی ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے؟ اس پر تو میں ابھی کمنٹس نہیں کر سکتا ہوں، وہ ہمیں پتہ نہیں. انشاءاللہ باقی الیکشن انشاءاللہ GBL1 سے انشاءاللہ ٹکٹ کے لیے میں دوبارہ آپ کو یہ امید ہے کہ اس دفعہ آنے والے الیکشن میں حلقہ نمبر 1 گلگت سے آپ کو ٹکٹ ملے گا؟ انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ یہ خان صاحب نے اس دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کس علاقے کے ہیں اور آپ کا حلقہ کون سا ہے. تو مجھے امید ہے اپنے قائد عمران خان کے اوپر کہ وہ مجھے اس دفعہ انشاءاللہ. اچھا، خان صاحب خود ہی آپ کو ٹکٹ دیں گے؟ خود ہی ٹکٹ دیں. چلیں، ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے GMN کو وقت دیا. ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے تھے ہمارے مہمان، اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان تھے پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے بانی رہنما ظہیر الدین بابر. اگلے کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.